ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی طرف سے بخشا نا، ان کے مال ان کے اپنے وہ تو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو لے جائیں گے، مگر جب بخشش کی باری آئے گی اللہ انہیں بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ عدل اپنی جگہ خدا کا، بخشش اپنی جگہ، عدل کر کے بھی انہیں صحابہ کو بخشے گا، کیا بخشے گا؟ سمجھ گئے؟ اس آیت کی بدولت کیا ہم اس کی بخشش کو تو نظر نہیں رکھتے، ہم عدل کو نظر رکھتے تو وہاں ہم کہیں گے صحابہ مجرم صحیح ہے، ارے میں بھی مانتا ہوں مجرم ہے، مگر آگے کیا اللہ ہے، میں نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اس سے ثابت ہے ان کے اگلے اور پچھلے، اگلے کیا کہ جو یہ کریں گے گناہ، یہاں صاف بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ کریں گے گناہ، ٹھیک ہے، اس لیے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ، یہ پیچھے بھی یہ گناہ لائق تھے، ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی جو گناہ کریں گے میں دونوں ان کو بخشوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی مہر لگا دی اللہ نے کہ ہم ان کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں، مگر ساتھ کہیں گے اللہ نے کہا ہم نے ان کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہ معاف کر دیے۔ یہ کہنا ہمارے لیے ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہم اللہ کے قانون اور اس کے فرمان کو جھٹلانے والے مسئلہ، اس آیت پہ ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ جنتی، کیا ہے سارے صحابی جنتی، کیا کس پہ؟ جہاں ہم ان کے اگلے اور پچھلے، مگر کن کے بارے میں کہہ رہا؟ محدود۔ پھر ان کے پیچھے والوں نے اگر وہ پیچھے والے انہی کی ادائیں اپنائیں گے تو میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ لازم کر دیا گیا کہ جو صحابہ کے بعد، ٹھیک ہے، تو 313 صحابہ کے بعد جو صحابی بنیں گے، اگر وہ انہی صحابہ کی طرح اللہ کے نبی سے محبت اور وفا کریں گے تو وہ بھی بخشے جائیں گے۔ شرط رکھ دی، کیا دیکھ دی؟ اگر وہ ان صحابہ سے ہٹ کے چلیں گے ان کے لیے نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے کھل کے بتا دیا ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہوں کے بارے میں جب ہم جاننا تو گناہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ گناہ کی ایک حد ہے، وہ جب اس حد سے تجاوز کرتے وہ گناہ گار نہیں رہتے، اسلام سے خارج۔ اگر ان میں سے ایسے ہوں گے جو حدیں کراس کر جائیں گے وہ پھر اسلام سے خارج، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ صحابہ بھی ہوں گے تو سرکار کا فرمان ہے ہم میں سے نہیں ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بھی پھر ہم نے سنانا ہے کہ یہ حدیث میں ہم میں سے نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب جو نبی کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ہوں گے ان کے لیے یہ آیت ہے، جو ان کے نہیں ہیں سرکار نے کہا وہ ہم میں سے آئی تھی۔ پھر مشابہت، ان سارے صحابہ کی مشابہت یعنی زندگی کے طریقے اپنانا لازم ہے، جنہوں نے رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ جن سے راضی ہے ان کی زندگی کو اپنا لیا، اللہ ان سے بھی راضی، مشابہت اختیار کرنا، مشابہت۔ اور جو صحابی ہو کے صحابہ کی مشابہت نہیں اختیار کرتا یعنی کہ ان کی زندگی جیسی اپنی زندگی کو نہیں بناتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جن کی زندگی اس نے اپنائی بھی مشابہت انہی سے اٹھایا جائے گا، نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پھر وضاحت اللہ نے کی ہے تاکہ لوگ فیصلہ کرتے وقت سارے قانون جان جائیں کہ اللہ نے کہاں کہاں سے کس کس بات کو اشارہ دے کر انسان کی اصلاح کی۔ اب کئی باتوں پہ اشارہ ہے، کہیں پہ دلیل ہے، کہیں پہ حکم کر دیا گیا،
حکم میں آدمی ثانی سے سمجھ لیتا مگر اشارہ ثانی سے نہیں سمجھتا، دلی میں آسانی سے نہیں سمجھتا جب تک عقل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دلیل عقل والوں کے لیے، جس طرح علم عقل والوں کا، دلیل بھی عقل والا، یعنی عقل والا ہونا اور عقیدت والا ہونے میں فرق ہے۔ عقیدت کہتی ہے عقل کو مت بیچ لانا، ٹھیک ہے؟ جب عقل کو بیچ لاؤ گے، ٹھیک ہے، تو تمہیں دلیل دینی پڑے گی کہ یہ بندہ اللہ کا ولی کیوں ہے، تو اسے کیوں مانتا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ تجھے دلیل دینی پڑے گی۔ اور جب محبت ہوگی تو وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں کوئی دلیل کی ضرورت، میں بس محبت میں اس کو ولی مانتا ہوں۔ اب محبت میں ولی ماننا اور عقل اور علم میں دلیل دے کے کسی کو ولی ماننا، دونوں میں فرق آ گیا۔ اب علمی اور عقلی دلیل سے ولی کون ہے اور محبت میں ولی کون ہے، یہ جاننا۔ ہر وہ شخص تمہارا ولی ہے جو تیرے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ولی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمدرد ہر وہ شخص ولی ہے تمہارا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے اللہ کی طرف سے ولی، ایک ہے تو نے اپنی محبت میں کسی کو ولی بنا لیا، ٹھیک ہے؟ کہ تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تو کہتا ہے جو یہ فیصلہ کرے گا چاہے اچھا کرے برا کرے کچھ بھی کرے میں جیسے ماں باپ تمہاری ولی، ٹھیک ہے؟ ان کی ولایت یعنی وراثت کوئی جٹلا نہیں سکتا، وہ بہت بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تمہارے ولی ہے کہ تم اپنے فیصلے آپ نہیں کرنے، اپنے ولی کو لاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ جو زندگی کے فیصلے ہیں وہ ولی کس کو بنا دیا اللہ نے؟ تمہارے ماں باپ کو تمہارا والی بنا دیا، ولی بنا دیا۔ جب ہم یہاں ولی کہیں گے تو اس کی حیثیت اور ہے، جب ہم اللہ کے دوست کے حساب سے کسی کو ولی کہیں گے تو اس کی حیثیت اللہ کی دوستی کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ اور جب علم کے حساب سے ہم کسی کو ولی کہیں گے تو علم کے حساب سے اس کی ولایت ہے۔ اسی طرح جب قرب کے حساب سے ہم ولی کہیں گے، جب ہم کلامی کے حساب سے ولی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جب کشف کے حساب سے ولی کہیں گے، ہر صفت کے ساتھ ولایت ہے۔ ولی علم میں بھی ولی ہے، عبادت میں بھی ولی ہے، ایمان میں بھی ہم ولی ہیں، ولی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس ولایت کا حق ادا کرتے ہیں، اگر ہم حق ادا کرتے ہیں تو پھر کامل ولی ہیں، ورنہ ہم ولی ہیں مگر ہم بے خبر ہیں اپنی ولایت سے۔ ہم ولی ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ولی کا درجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کس سے ولایت کا شروعات ہوتی ہے؟ مومن بننا بھی ولی بننا ہے کیا؟ مومن بننا بھی، مگر کون سا مومن؟ جس کی صفت ایمان جیسی پاکی والی، وہ پاکی بھی بندے کو ولایت عطا کرتی ہے، پرہیزگاری بھی بندے کو ولایت عطا کرتی ہے، علم بھی بندے کو ولایت عطا کرتا ہے، وراثت بھی بندے کو ولایت عطا کرتی ہے، اسم بھی بندے کو ولایت عطا کرتا ہے، طرف بھی بندے کو ولایت عطا کرتی ہے، محبت بھی بندے کو ولایت عطا کرتی ہے، نسبت بھی بندے کو ولایت عطا کرتی ہے، صحبت بھی بندے کو ولایت عطا کرتی ہے۔ اب جو چیزیں یہ عطا کرتی ہیں وہ تم عطا اللہ سے پاتے ہو نہیں پاتے، یہ تمہارے اوپر ہے۔ یہ تم نے سوچنا ہے کہ میں نے علم دیا تھا تو علم تو مجھے اللہ نے اپنی خوبیوں کے لیے دیا تھا کہ میں اللہ کی خوبیاں تلاش کر سکوں، میں اللہ کے قرب کی دلیلیں تلاش کر سکوں، میں اللہ کے قرب کی معرفت تلاش کر سکوں۔ علم کی تلاش ہی تمہاری ولایت ہے۔ اگر تم علم سے وہ تلاش ہی نہیں کرتے تو سمجھو تجھے علم ہے، ولایت کو تو حاصل نہیں کر رہا۔ علم تجھے دیا ہی اللہ نے ولایت حاصل کرنا،
باقی بھی تجھے دی اللہ نے ولایت حاصل کرنے کے لیے، ایمان بھی تجھے اللہ نے دیا ولایت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بندگی بھی اللہ نے دی ولایت حاصل کرنے کے لیے، ذکر بھی اللہ نے دیا ولایت حاصل کرنے کے لیے، صبر و استقامت بھروسہ توکل بھی اللہ نے دیا ولایت حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ صحبت بھی اللہ نے تجھے دی ولایت حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا دین جو تمہیں دیا، سارے دین کا مقصد ہی صرف اللہ کی دوستی ہے کہ تو اللہ کا دوست بن جائے۔ اب جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے دیا تو اس مقصد کی جستجو ہی نہیں رکھے، فکر ہی نہ رکھے، وہ طلب ہی نہ رکھے، وہ ہمدردی نہ رکھے، وہ دل ہی نہ تو رکھے جس کے لیے اللہ نے تجھے دل دیا۔ دل بھی تجھے اللہ نے اپنے قرب کے لیے یعنی کہ دوستی کے لیے دیا، زبان بھی تجھے اللہ نے اسی لیے دی، نگاہ بھی اللہ نے تجھے، یہاں تک کہ جب تم اپنے جسم کے بارے میں جانے گا تو اللہ کہہ رہا میں نے جسم بھی تجھے ولایت کے لیے دیا ہے۔ میں کیا کروں گا جسم کو؟ جب تو ولی بن جائے گا پھر میں بتاؤں گا، تیرا ہاتھ میرا ہو جائے گا۔ یہ میرے ولایت کی سب سے بڑی تجھے عظمت بتا دی کہ اللہ تجھے ولی کیوں بنانا چاہتا ہے کہ تیرا جسم بھی ایسا ہو جائے کہ تو اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے تو یقین کے ساتھ کہہ دے یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے، اللہ کی طاقت سے میں کر رہا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، اور اللہ کی نظر سے میں کر رہا ہوں، اور اللہ کے کرم سے میں کر رہا ہوں، اور اللہ کی مدد سے میں کر رہا ہوں، اور اللہ کے رحم اور اللہ کے درجات کو پانے کے لیے اللہ نے مجھے کس سے یہ کام لیے تاکہ میں درجے میں افضل ہو جاؤں۔ فضیلت ہی ولایت ہے۔ جب ایمان لا کے تو فضیل تم کو حاصل کرنے والا بن جائے گا تو یقیناً ولایت کا تو حقدار بن جائے گا۔ آگے بڑھنا ہی ولایت کی دلیل ہے، سب بائی ساتھ آگے بڑھتا جا، پھر اس کے قریب ہو جا جو اس صف کا امام ہے، قرب رسالت میں چلا جا۔ جب تو اس کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے اب تو میرا بھی دوست ہو گیا، یعنی کہ مخلص ہونا دوستی ہے، کیا ہونا؟ مخلص ہو۔ مخلص کے بارے میں جب تو پڑھے گا تو مخلص کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر چیز اپنی وہ اپنی نہ سمجھے، جس سے وہ مخلص ہے اسے کہ یہ تیرا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مخلص انسان اپنی چیز کا اقرار بھی کرتا ہے اور قربان بھی کرتا ہے کہ میری ہے، مگر جب قربان کرے گا وہ کہے گا یہ تیری ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا دوستی کا کیا مقام تھا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں جب تو قربان کرے تو کہے یہ تو اللہ کی ہے، میری تو ہے ہی نہیں تھی۔ جب تیری میں ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تیری چاہت میں والی ختم ہو جاتی ہے اور تو ہر چیز اللہ کی کہنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کی ہے تو دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ انہیں اپنا دوست کرتا ہے جو امر ربی سے غافل نہیں ہوتے، ذکر ربی سے غافل نہیں ہوتے، قربانی سے غافل نہیں ہوتے، وفا سے غافل نہیں ہوتے، بے نیازی سے غافل نہیں ہوتے، عبادت سے غافل نہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ غفلت سے بیداری بھی میری دوستی کی دلیل ہے۔ جو غافل ہوتے ہیں وہ میری دوستی کے قابل نہیں ہوتے، اور جو غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں اور ذکر سے سرشار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، وہ بھی میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر شخص کے لیے دوستی ہے، کیا ہے؟ اب وہ کس کے ذریعے اللہ کا دوست بنتا ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو آنسوؤں کے ذریعے دوست بن جا، اللہ آنسو بھی تیرے قبول کر کے تجھے دوستی دے دے گا۔ تو ذکر کے ذریعے دوست بن جا، تیرا مقصد ہی حیات صرف اللہ کی دوستی کو پانا ہے۔ تو مومن بن کے دوست ہو جا، تو عالم بن کے دوست ہو جا، تو عبادت کر کے دوست ہو جا، تو فاقے میں رہ کے صبر کر کے توکل کر کے استقامت میں رہ کے دوست بن جا۔
تیری ساری زندگی اللہ نے جو تجھے دی ہے اسی لیے دی ہے کہ تو کسی نہ کسی طرح اللہ کا دوست بن جائے، اور پھر اللہ تیرے ساتھ ایسا ہے، ٹھیک ہے، کیسا؟ جیسا تیرے ہاتھ، جیسی تیری زبان، تو پھر اپنی زبان سے نہیں بولتا، اللہ بلاتا ہے تجھے، ٹھیک ہے؟ پھر تو وہی بولے گا جس میں اللہ راضی ہوگا، اور جب تو اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، بولنا سکھا لو گے تو اللہ کے دوست ہو، تیرا بولنا بھی اللہ کا دوست ہے، تیرا دیکھنا بھی، یہ تمہارے اوپر بھی فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے جسم کے ہر عضو سے ویسا ہی کام لینا جس کام سے اللہ اپنے دوست کو دوست بناتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ لینا جو اللہ کی دوستی سے تجھے دور کرے، وہی پھر کام کرنا ہاتھ سے، زبان سے، نگاہ سے، طاقت سے، اخلاق سے، محبت سے، ہر چیز سے وہ کام وہی کرنا جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ میری پسند والے ہی تو میرے دوست ہیں، وہ میری پسند کو کبھی چھوڑتے نہیں، ٹھیک ہے، وہ پسند سے بھی دوست بنا لیتا ہے، وہ ذکر سے بھی دوست بنا لیتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر قربانی کون سی انسان کے پاس؟ اپنی پسند کو چھوڑ دے، اگر وہ اللہ کا دوست ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی پسند کو اپنائے، جب اللہ رسول کی پسند کو اپنا لے گا وہ بھی اللہ کا دوست ہو جائے گا، یعنی کہ مرضی کرنا چھوڑ دے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مرضی نہیں کرتا، اپنے دوست کی لاج رکھنے کے لیے ہر کام کرتا، تو اس کو کہتے ہیں حرمت پاسدار دین حق، کہ دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اپنی بھی قربانی دے دے گا۔ وہ جو قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے وہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ تو دین ہمیں پھر قربانیوں کے بارے میں بتائے گا کہ تو نے گناہ کی قربانی دی، ٹھیک ہے، چھوڑا اسے۔ اگر تو چاہتا اللہ کی دوستی کو اپنانا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گناہ چھوڑ دے، تو گناہ چھوڑ دیتا، جھوٹ چھوڑ دے تو جھوٹ چھوڑ دیتا، شراب چھوڑ دے تو شراب چھوڑ دیتا، غفلت چھوڑ دے تو غفلت چھوڑ دیتا، گالی چھوڑ دے تو گالی چھوڑ دیتا، نظر بد چھوڑ دے تو بد نظر چھوڑ دیتا، حسد چھوڑ دے، لالچ، کینہ، بغض، ریاکاری، مکر چھوڑ دے، تو سب وہ چیزیں چھوڑ دیتا جو تیرا دوست تجھ سے چاہتا تھا۔ تو جب تو اپنے دوست کی چاہت پر وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا جسے تیرا دوست پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ اور رسول جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا وہ چھوڑ دیتا، تو واقعی اللہ کا دوست ہے۔ تو نے اپنی رب اور اپنے رسول کی محبت میں کسی چیز کو چھوڑا، اگر تو نے چھوڑا تو اللہ کا دوست ہو گیا۔ تو یہ بھی حکم ہے، صرف ذکر سے ہی دوستی نہیں ملتی کہ ہم ذکر ہی کرتے ہیں تو دوست ہو جائیں، فکر بھی ہے، کیا ہے، قرب بھی ہے، ادب بھی ہے، علم بھی ہے دوستی کے لیے، توکل، صبر، استقامت، بھروسہ، یقین، تحمل، جذبہ، شہادت، چاہت کو قربان کرنا، یہ ساری دوستی کی دلیل ہے۔ تو نے اللہ کی دوستی کے لیے کیا چھوڑا؟ جب تو نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے تو اللہ کا دوست ہے۔ وہ ساری چیزیں چھوڑ دے جو اللہ نہیں پسند کرتا، اس کا رسول نہیں پسند کرتا، جب تو وہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا تو اللہ کے دوستوں میں تیرا شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کی ہر نماز میں دعا کرتا ہے، اس دعا کا پاس تو نے رکھا، اس نماز کا پاس تو نے رکھا۔ یہ دعا اور نماز دوستی کی دلیل ہے اللہ کے۔ اگر تو واقعی دوست ہے اللہ کا تو وہ سارے گناہ چھوڑ دے، وہ ساری خطائیں چھوڑ دے، وہ ساری ناپاکیاں چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو نماز تو پڑھنے آ گیا مگر اللہ کو جو پسند نہیں ہے اسے تو نے چھوڑا۔ جب تک تو ان چیزوں کو اپنائے ہوا ہے تو اللہ کی دوستی کے قابل نہیں۔
جب تو چھوڑ دے گا تو اللہ کی دوستی کے بھی قابل ہو جائے گا اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے بھی قابل ہو جائے گا۔ تو یہ قابلیت حاصل کرنے کے لیے دوستوں والی اور دوستوں میں شامل ہونے والی قابلیت حاصل کرنے کے لیے تجھے دین محمدی دیا گیا ہے، تاکہ تمہیں نہ معلوم ہے دوستوں میں شامل ہو سکے۔ تجھے نماز دی گئی تاکہ تم ان میں شامل ہو سکے۔ اب نماز بھی تجھے ان میں شامل کرتی ہے جو اللہ کے دوست ہیں، انعام والے، اور تو نماز پڑھ کے بھی ان جیسی فکر نہ رکھے، ان جیسی جستجو نہ رکھے، ان جیسا توکل نہ رکھے، ان جیسا بھروسہ نہ رکھے، ان جیسی زبان نگاہ نہ رکھے، ان جیسے گمان نہ رکھے، ان جیسے خیال نہ رکھے، ان جیسی عقل نہ رکھے، ان جیسا ادب نہ رکھے، ان جیسی معرفت نہ رکھے، ان جیسا رحم و کرم بے نیازی نہ رکھے، ان جیسا دل نہ رکھے، تو تیری نماز ہی بس نماز ہے۔ تو نے دوستی کے سارے گن نہیں لیے، تو نے نماز سیکھ لی۔ نماز سے تو نے دوستی کو نہیں سیکھا کہ دوست کیسے بنا جاتا ہے اللہ کا۔ تو نماز تجھے دوستی کے پیغام کے لیے دی گئی ہے، تاکہ تو جب بار بار پیغام سنے گا تو ہو سکتا ہے تیرے اندر جستجو پیدا ہو جائے، دوستوں میں شامل ہونے کے لیے تیرا دل بیدار ہو جائے، اور جب تیرا دل بیدار ہو جائے اللہ کے انعام والے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے تو پھر ان جیسا ہو جائے گا، یعنی کہ ان جیسی اپنی زندگی اختیار کر لے گا جو اللہ کے دوستوں کی زندگی تھی۔ اس زندگی کے قرب میں آ جائے گا، اس زندگی کے رنگ میں آ جائے گا، اس زندگی کے ڈھانچے میں آ جائے گا، اس زندگی کے تصور میں آ جائے گا، اس زندگی کے نور درجات میں آ جائے گا، اور اس زندگی کے ادب میں آ جائے گا، اور اس زندگی کی عبادت میں آ جائے گا، اور اس زندگی کے قرب میں آ جائے گا، اور اس زندگی کے علم میں آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو عطا کیا۔ تو ان دوستوں کی زندگی سے بھی باخبر ہو رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی زندگی کیسی تھی اور میری زندگی کیسی ہے۔ جب تو اپنی زندگی پہ نظر رکھے گا تو گمراہ ہے، جب تو اللہ کے دوستوں کی زندگی پہ نظر رکھ کے اپنی زندگی کے اصولوں کو بھول جائے گا اور اللہ رسول کی زندگی کے اصولوں کو اپنا لے گا تو اللہ کے دوستوں میں شامل ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے اسلام اللہ نے ہمیں دیا، یہ جاننے کے لیے عبادت دی، یہ جاننے کے لیے ایمان دیا، یہ جاننے کے لیے نماز دی، یہ جاننے کے لیے روزہ دیا، یہ سارے جو ہمیں عمل دیے یہ اپنے دوستوں والے اس نے دیے ہیں، یعنی کہ انعام والوں جیسے دیے ہیں۔ جب سارے عمل اسلام کے انعام والوں والے ہیں تو زندگی بھی پھر اس بندے کی جو یہ سارے عمل کرتا ہے انعام والوں جیسی ہونی چاہیے، یعنی کہ اپنی زندگی کو بدلے۔ کیسے بدلے؟ جب وہ عمل نیک کر رہا ہے تو انہیں نیکوں کی زندگی پڑھے اور پھر ان لوگوں کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور اپنی زندگی کو چھوڑ دے، ان لوگوں کی زندگی اپنا لے جو ان کے عمل سے بنی تھی، ان کے کردار سے بنی تھی، وہ اپنا لے۔ جب ہم وہ زندگی اپنا لیں گے تو ہماری زندگی بھی انعام والوں جیسی زندگی ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ کے دوستوں جیسے زندگی۔ ہم اللہ کے دوستوں جیسی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ کے دوستوں جیسی زندگی نہیں اپنی بنا رہے۔ زندگی ہی انعام ہے اور زندگی ہی عذاب ہے۔ اب انعام والوں جیسی زندگی جیو گے تو انعام والوں جیسے ہو جاؤ، عذاب والوں جیسی زندگی اختیار کرو گے تو عذاب والوں جیسے ہو جائے۔ یہ تمہاری زندگی ہے کہ تم کیسی زندگی اپنانا چاہ رہے ہو، اللہ کے دوستوں والی زندگی اپنانا چاہ رہے ہو یا ظالموں جیسی جن پہ اللہ کے غضب ہے ان جیسی زندگی اپنانا چاہ رہے ہو۔ یہ تمہاری چاہت کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ چاہتوں کو ہی تو جانتا ہے، کون کس کو چاہتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ہوگے جس کو چاہ رہے ہو۔ انعام والوں زندگی کو چاہنے لگ جاؤ گے تو انعام والوں کے ساتھ ہوگے، عذاب والوں زندگی چاہنے لگ جاؤ گے تو عذاب والوں کے ساتھ ہوگے۔ یہ شرف اللہ نے مسلمان کو عطا کیا جو اسے دوستی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ دوست کی شان کیا ہے۔